حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خانگی اور ازدواجی زندگی۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیٹی پر۔ یہ حضرت زینب کی خانگی اور گھریلو زندگی کی ثابت قدمی ہی تھی کہ والدین کا گھر ہو، شوہر کا گھر ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، کربلا ہو، کوفہ ہو، شام کا بازار ہو یا یزید ملعون کا دربار ہو، ہر جگہ آپ ثابت قدم رہیں۔ آپ کے جذبے، آپ کی استقامت میں کبھی لرزش نہ آئی اور آپ ہر حال میں راضی، پرسکون اور پروقار رہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خاتون جنت، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین حضرت علی ابن طالب کی بڑی بیٹی ہیں۔ آپ کے بچپن میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پرشفقت سائے سے محروم ہو گئیں۔ آپ کی والدہ کی رحلت کے بعد آپ کے والد امام علی نے جناب ام البنین اور جناب اسماء بنت امیس جیسی صاحب کردار اور بلند مرتبہ خواتین سے عقد کیا۔ ان محترم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ امام علی اور آپ کے نانا ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بلند کردار کے مالک تھے اور حضرت زینب کی رگوں میں کس قدر پاکیزہ خاتون کا خون ہے۔ لہذا علی اور فاطمہ کی اولاد کو ان صاحب کردار خواتین نے بہت عمدگی سے پروان چڑھایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان خواتین کی اور اپنے والد کی زیر نگرانی اپنی والدہ کی رحلت کے بعد اپنی گھریلو اور خانگی زندگی بہت عمدگی سے گزاری۔ آپ نے بچپن میں اپنی ماں اور اپنے نانا کی رحلت کے بدترین صدمات برداشت کیے، مگر صبر و استقامت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ نے آگے بڑھ کر خانگی اور گھریلو زندگی کو بہت پرسکون انداز میں چلایا۔ آپ کے والد حضرت امام علی نے آپ کی تربیت میں خصوصی دلچسپی لی۔ آپ ان کے لیے تشفی و تسلی کا باعث تھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد حضرت علی نے اپنی اس بیٹی کی خصوصی تربیت کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد کی کس توجہ سے تربیت کی، بالکل اسی طرح حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کی تربیت اس عمدہ انداز سے کی
کہ آپ ثانیہ زہرا کہلائیں۔ آپ نے اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر اپنے گھر کو بہت پرسکون بنایا اور جنت جیسے اس گھر میں آپ نے اپنی گھریلو زندگی بہت ہی پر عظمت انداز سے گزاری۔ جب جناب زینب کی شادی کا وقت قریب آیا تو بہت سے اہم اور اچھے گھرانوں کے رشتے آپ کے لیے موجود تھے، مگر ثانیہ زہرا کے لیے آپ کے والد نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کو منتخب کیا۔ عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے خانہ اقدس میں خصوصی اہمیت رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی جناب عبداللہ کے کفیل تھے اور ان کی تعلیم و تربیت میں آپ کا کلیدی کردار تھا۔ آپ ان کے اوصاف حمیدہ سے بخوبی آشنا تھے۔ بنو ہاشم کی تمام تر وجاہت جناب عبداللہ کے خون میں شامل تھی۔ آپ کی شادی میں وہی سامان دیا گیا جو آپ کی والدہ کو اپنے والد کے ہاں سے ملا تھا، ویسا ہی جہیز مرتب کیا گیا جیسا کہ آپ کی والدہ کو دیا گیا۔ جناب زینب کا مہر بھی وہی رکھا گیا جو آپ کی والدہ کا مہر تھا۔ گویا عقد زینب سلام اللہ علیہا میں جناب علی نے اپنے رسول اور زینب کے نانا کی ہی تقلید کی۔ آپ اپنے گھر کے تمام کام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتی۔ اگرچہ آپ اپنے دونوں بھائیوں امام حسن اور حسین سے سن و سال میں چھوٹی تھی، مگر انہوں نے آپ کو بہت عزت اور احترام دیا اور آپ نے بھی جی جان سے اپنے دونوں بھائیوں کے لیے آسودگی کا ماحول بنائے رکھا۔ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے چھوٹی ہونے کے باوجود آپ کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی گئی، اپنے خاندان میں، اپنی خانگی اور گھریلو زندگی میں آپ کی مرکزیت اور اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بھائی اپنے تمام خاندانی معاملات میں اپنی اس بہن حضرت زینب بنت علی سے لازمی مشاورت لیتے۔ جب حضرت امام حسین کی زندگی میں بہت نازک موڑ آیا کہ جب حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق ہجرت کرنے کے سلسلے میں سفر درپیش تھا، تو آپ نے ہر اہم موقع پر اپنی بہن سے ان کی رائے معلوم کی۔ باہمی مشورے کے بعد ہی آپ نے اگلا قدم اٹھایا۔ میدان کربلا اور راہ کربلا میں ہر قدم پر آپ اپنے بھائی کے ساتھ ایک سائے کی طرح رہیں اور ہمیشہ اپنے بھائی کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتی رہیں۔ جناب عبداللہ سے شادی کر لینے کے بعد جناب زینب نے اپنے شوہر کے گھر کو ایک مثالی گھر بنا دیا۔ آپ کے 4 بیٹے علی، اون، محمد، عباس اور ایک بیٹی ام کلثوم ہیں۔
آپ کے دو بیٹے اون و محمد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ کربلا میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے علوی شجاعت کے جوڑ دکھا کر اپنی ماں کو کربلا میں سرخرو کیا اور اپنے امام وقت پر اپنی جان کو نثار کیا۔ یہ تربیت زینبی تھی۔ آپ کی خانگی اور ازدواجی زندگی کا کمال تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنے امام وقت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ماں باپ اور اپنے دادا اور نانا سب کی لاج رکھی۔ یہ زینب کی بہترین تربیت ہی تھی کہ کربلا کے ہر موڑ پر آپ کے دونوں بیٹے آپ کے ہمراہ چلے، ہر وقت خود کو اپنے امام وقت کے لیے ماہل پایا اور آگے بڑھ کر شہادت کی اہم منزلت پر فائز ہوئے۔ جناب زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کی شہادت پر سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس قربانی کے قبول ہونے کی دعا مانگی۔ یہ زینب اور ان کی عمدہ گھریلو خانگی اور ازدواجی زندگی کا کمال تھا۔ آپ کی علم و تربیت کا خاصہ تھا کہ جس نے آپ کی زندگی کو اپنے امام وقت، اپنے بھائی اور ان کے بعد ان کے جانشین امام سجاد کے لیے بہترین ناصرہ کے طور پر دنیا کے سامنے سرخرو کروایا۔